بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ ہند کب ہوگا، غزوہ ہند کس وجہ سے شروع ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے متعلق کیا فرمایا تھا، کیا وہ دن قریب ہے جب بڑے صغیر کی سرزمین خون سے لال ہوگی اور آسمان تک نعرے تکبیر گونجے گا۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے جو کچھ کیا وہ کسی بادشاہ آنکھ سے اوجھل نہیں، کیسے مساجد پر حملے کیے، کیسے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، دنیا اس واقعے کو بھول نہ سکے گی۔ 7 مئی 2025 کے واقعے کے بعد اب کیا ہونے والا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ 850 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی کی پاکستان اور ہندوستان کے متعلق پیشن گوئی کیا تھی۔ 850 سال پہلے کی جانے والی پیشن گوئیاں جو نعمت اللہ شاہ ولی نے بیان کی تھی کتنی حد تک پوری ہو چکی ہیں، اور نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق غزوہ ہند کی سب سے بڑی اور گمسان جنگ کس سال میں ہو گئی۔ اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب زمین ظلم سے بھر جائے، جب معصوموں کا خون پانی سے سستا ہو جائے، جب آذان دبنے لگے اور قرآن کے الفاظ گونجنے کی بجائے قید خانوں میں بند کر دیے جائیں، تو سمجھ لیجئے کسی بڑے طوفان کی آمد قریب ہے۔ اور جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو مٹانے کے خواب دیکھے جائیں، جب مسلم نام رکھنے والے جوانوں کو گولیوں سے بھونا جائے، جب مسجد کو شہید کر کر ان پر نفرت کی چھتریاں تان لی جائیں، اور جب قرآن جلایا جائے، مسلم عورتوں کی عزتیں نیلام کی جائیں، تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو صرف ان کے کلمے کی بنیاد پر کاٹا جائے، تو یقین کر لو غزوہ ہند کی گھڑیاں قریب آ چکی ہیں۔ یہ محض واقعات نہیں بلکہ وہ نشانیاں ہیں جن کی طرف نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، جن کے ظہور کے بعد زمین کا ایک رخ سیاہ اور دوسرا روشن ہونے والا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہندوستان کی سرزمین پر اور جو کچھ 7 مئی 2025 کو پاکستان میں ہوا ہے وہ محض سیاسی نہیں بلکہ عقیدے کی جنگ کی ترمید ہے۔ یہ سب ایک ظلم کی نہیں بلکہ علامتیں ہیں اس سچ کی کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب اللہ کے شیر اس سرزمین پر اتریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایمان کی عزت روندی جانے لگے اور کفر اپنے جھنڈے بلند کرنے لگے تو اللہ اپنے لشکر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، اور یہ جنگ محض زمینی فتوحات کے لیے نہیں بلکہ توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا، غزوہ ہند کی بشارت اس بات کی علامت ہے کہ قیامت سے قبل حق کا غلبہ ہندوستان میں ہوگا، اور اس کے مہاجرین کو شہادت یا شام کی طرف مرجعت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ہندوستان سے ضرور لڑو گے، بس اللہ تعالیٰ اس تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا، اور جب ان بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لاؤ گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نسائی 3173 حدیث نمبر۔ علماء کرام کے مطابق جب ہندوستان کے مسلمان ظلم سے چیخنے لگیں اور زمین ان کی فریاد سننے سے انکار کر دے تو غزوہ ہند کے مجاہدین کے دلوں میں طرب پیدا ہوگی۔ وہ طرب کسی سیاسی تحریک سے نہیں بلکہ عشق رسول اور غیرت ایمانی سے جنم لے گی، اور جب وہ اٹھیں گے تو ان کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار نہیں بلکہ اللہ پر یقین کی تلوار ہوگی۔ ان کا راستہ کوئی ایوان، کوئی فوج، کوئی طاغوتی نظام نہ روک سکے گا۔ 7 مئی 2025 یہ تاریخ صرف ایک دن نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر پر لگنے والا وہ زخم ہے جس کا درد رہتی دنیا تک محسوس کیا جائے گا۔ پاکستان کی سرزمین پر جو کچھ ہوا وہ کسی بادشاہ انسان کی
نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ مساجد پر حملے اور سجدے میں جھکے ہوئے بے گناہ نمازیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ یہ سب تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، صرف آنکھیں اشک بار ہو کر گواہی دے سکتی ہیں۔ دنیا اس دن کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ دن اعلان بن چکا ہے کہ اب ظلم کا انجام قریب ہے۔ اب اونٹ ایک ہی کروٹ بیٹھے گا، وہ کروٹ جو ظالم کو زمین بوس کرے گی اور مظلوم کو سرخرو۔ غزوہ ہند کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں۔ ایمان کی چنگاری شعلہ بننے والی ہے، وہ لشکر کو اٹھانے والی ہے جس کے قدموں تلے باطل کچلا جائے گا۔ اب یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، عقیدے کی ہے۔ وقت گواہ بنے گا کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایمان کی طاقت کس طرح تاریخ کا دائرہ بدلتی ہے۔ جب تاریخ کے اوراق پر گر جمے گی، جب ظلم اپنی حدوں کو پار کر لے، جب معصوم چیزیں آسمانوں سے ٹکرا کر واپس زمین پر گرتی رہیں، اور جب ہر طرف اندھیرا چھایا جائے، تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ نے اپنے ان بندوں کو دنیا کے سامنے لاتا ہے جو صدیوں پہلے خاموشی سے آنے والے طوفانوں کی خبر دے چکے ہوتے ہیں، جن کی زبان خاموش لیکن قلم قیامت برپا کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہی بندوں میں سے ایک تھے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ، جنہوں نے آج سے 850 سال قبل جو کچھ کہا وہ آج کی ہچکولے کھاتی دنیا میں بجلی کی طرح گونجتا ہے، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور اہل ایمان کے دلوں کو یقین، خوف اور ایک ولولے سے بھر دیتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ کی پیشن گوئیاں کوئی معمولی یا محبن باتیں نہیں، بلکہ وہ در سے لبریز ایمان کی حرارت سے چلتے ہوئے الفاظ تھے جو لگتا ہے آج منظر عام دیکھ کر کہی گئی ہیں۔ انہوں نے جن دنوں کی خبر دی ہے وہ اب ہمارے سامنے حقیقت کا جامہ پہن چکے ہیں۔ ان کی باتیں تاریخ کے ہر موڑ پر صداقت کا منہ بولتا ثبوت بنتی چلی گئی ہیں۔ جن واقعات کا ذکر انہوں نے 850 سال پہلے کیا، وہ ایک ایک کر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا زوال، ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ، پاکستان کا قیام، بھارت کی مسلم دشمنی، کشمیر کا ظلم اور آخرکار غزوہ ہند کی تیاری۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ نے اپنی فارسی اشعار میں فرمایا تھا، دوبارہ مسلمان اٹھیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی، ایک نئی مملکت بنے گی جو ہند کی تقسیم کا سبب بنے گی۔ اس نئی ریاست کا نام پاکستان ہوگا جو غزوہ ہند کے آغاز میں ہی مرکزی کردار ادا کرے گی۔ یہ الفاظ اس وقت کہے گئے تھے جب بڑے صغیر کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ پاکستان کا تصور، نہ انگریز کی حکومت، نہ مغلیہ سلطنت کا زوال۔ لیکن آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان پیشن گوئیوں کی ایک ایک پرت واضح ہو چکی ہے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام، مسلمانوں کا ایک الگ ریاست بنانا، اس کے بعد سے مسلسل ایک ایسے ماحول کی تشکیل جو غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہا ہے، سبھی انہی اشعار کا تسلسل ہے۔ ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہند میں ظلم انتہا کو پہنچے گا، مساجد شہید کیے جائیں گے، قرآن جلایا جائے گا، مسلم نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا، پھر اچانک لشکر اٹھے گا۔ یہ لشکر پہاڑوں سے اترے گا جس کی قیادت اہل ایمان کریں گے اور ان کا ایمان فلاح سے سخت ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑی معرکہ غزوہ ہند آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ترجمہ، ہندوستان میں ایسی جنگ ہوگی کہ تلواروں سے خون نکل کر آسمان تک جا پہنچے گا۔ یہ وہ گمسان کی جنگ ہوگی جس میں لاکھوں افراد مارے جائیں گے، شہر خاک کا ڈھیر بن جائے گا، لیکن آخرکار اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اس جنگ کے بعد ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اذانیں گونجیں گی اور اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ تو یہ وہ پیشن گوئیاں تھیں جو کی گئی ہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سچ ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔